ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے ظاہر کرو تو اللہ اسے جانتا ہے، فنعما ہی، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہیں، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم انہیں چھپا لو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر، یعنی اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر، اگر چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر۔ امام رازی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت 5-6 چیزیں بیان فرمائی کہ صدقہ کب چھپا کے دینا چاہیے اور کب ظاہر دینا چاہیے۔ گفتگو وہ لمبی ہے، میں ایک بات عرض کروں کہ اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا۔ 2 طرح سے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ، اور اس میں اگر کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں، کسی ذات کو دے رہے ہیں، تو پھر اس وقت مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں۔ کسی کی مدد ذاتی طور پہ کر رہے ہیں، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو پھر اس کی غربت کا اشتہار نہ لگائیں، پھر بہتر ہے کہ چھپ کے دیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک شخص یہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ دیا اور اتنا خفیہ دیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا وہ بائیں کو خبر نہ ہو۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما، اور جو عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کی تکلیف سے محفوظ ہوگا، جو عرش کے سائے تلے ہوگا وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ، جو عرش کے سائے تلے ہوگا اس کو جام کوثر ضرور دیا جائے گا، اور جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا 50,000 سال کے دن میں اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے۔ تو جس نے اپنے صدقے کو خفیہ دیا، دائیں نے دیا، بائیں کو خبر نہ ہوئی، اللہ اکبر۔ بلکہ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو، اس انداز سے اس کے گھر میں پھینک آؤ کہ اسے بھی پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کون مہربانی کر گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا ہو تو یہ انتہائی خفیہ حالت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ظاہر دو تو ظاہر دینا کس وقت مستحب ہے؟ جس میں کسی شخص کی ذات کا معاملہ نہ ہو، مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے، دارالعلوم کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی ہاسپٹل کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی اور رفاہی کام کے لیے مانگا جا رہا ہے، لہٰذا وہاں آپ اس نیت سے کہ اگر میں اٹھ کے اعلان کروں گا تو میرے دیکھا دیکھی کئی اعلان کریں گے، لہٰذا مدد ہو جائے گی۔ تو آقا کریم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جلدی سے آغاز کر دیا، اس کو دیکھنے سے باقی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو آقا کریم نے اس وقت فرمایا تھا من سنہ فی الاسلام میں سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو رائج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس کا اجر بھی سے عطا فرمائے۔ تو اس نیت سے اگر ظاہر کر دیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ دوسرا، اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس پر ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے خفیہ صدقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت آپ کو نصیب فرمائے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ریاکاری سے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمائے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اگر تم اللہ کی راہ میں چھپ کے یا ظاہر صدقہ کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے، اور وہ اس سے تمہارے گناہوں کو اتار دے، یعنی صدقہ دینے سے جو ہیں وہ گناہ مٹتی ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، نہیں کسی نے دیکھا، جس کو تم نے دیا اس نے بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں کانوں کان خبر ہوئی، لیکن جس کے لیے دے رہے ہو وہ تو دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنی اپنی نیت پر منحصر ہے کہ کس کی نیت کیا ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان کافروں کو جو ہے وہ آپ ہدایت دے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دے۔ یہ کفار کو صدقہ دینے کے جواز پر آیت نازل۔ صحابہ صدقہ اپنا دیتے تھے، اپنوں کو مسلمانوں کو بھی، لیکن ان کے رشتہ دار کافر بھی ہوتے جو پریشان ہوتے، تو دل میں آتا یہ کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو کافر کو صدقہ واجبہ نہیں لگتا، یعنی زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ فطر نہیں لگتا، اور جو منت کا جو صدقہ ہے وہ نہیں لگتا، واجبہ نہیں لگتا، نافلہ صدقے جو ہیں ویسے تعاون کر دیا جائے تو وہ اس کو لگ جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی اس میں بھلا ہے، فائدہ تمہیں ہی ہوگا، تمہارا ہی بینک ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ،
اور جو مال تم خدا کی راہ میں دو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے سے ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنا دیا اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کہا کہ کافروں کو تم صدقہ دے سکتے ہو، لیکن فرمایا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار وہ ہیں کون؟ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، وہ فقیر لوگ، احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے۔ اس سے مراد احسروا فی سبیل اللہ سے مراد مفسرین نے اصحاب صفہ لیے ہیں۔ یہ 400 کے قریب سے آبا تھے، 300 سے لے کر 400 تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے، جو مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے اہل تھے، بس سارا دن مسجد نبوی میں رہتے۔ حضور نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوا دیا جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، تو وہ اس پہ بیٹھے رہتے، حضور کے انتظار میں رہتے۔ آقا کریم آتے تو وہ حضور سے دین سیکھتے، بلا تعین اوقات حضور سے دین سیکھتے۔ کسی غزوے پر حضور ان کو چاہتے تو ساتھ لے جاتے، کسی سرایہ پہ بھیجتے تو وہ حضور کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرتے۔ زیادہ کوشش کرتے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بیچ کر اپنے پیٹ کا گزارا کرتے، لیکن مصروفیت چونکہ تعلیم دین میں تھی تو وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں باقاعدہ یہ بات ارشاد فرما دی، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چل نہیں سکتے، یعنی باقاعدہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دین کے علم کے لیے رکے ہوئے۔ کہا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار یہ طلباء ہیں، دین والے لوگ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھ رہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ناواقف آدمی سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو غنی ہے، کیونکہ ہر بندہ اندر نہیں جھانک سکتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ تو وہ بظاہر ان کے چہرے مورے ایسے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مالداروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بھی تلاش کریں جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھر جا کے ان کی اعانت کر کے آئیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب کر کے کہا، تعرفہم بسیماہم، محبوب تو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیتا، لوگ نہ جانے تجھے تو پتہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کے بیٹھ گئے، کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، اور اتنی بھوک کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی آدمی گزرتا میرے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے گا۔ پھر ایک صحابی آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے۔ دوسرے آئے، میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا، وہ بتا کے چلے گئے۔ پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گئے۔ میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، حضور نے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا حضور بھوک لگی ہوئی۔ پوچھا مسئلہ؟ آقا کریم میں بھوک لگی ہے؟ ہاں حضور بھوک لگی ہے۔ مسئلہ یہی تھا؟ کہتے آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ روایت آپ علماء سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے، اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑا، کہا ابو ہریرہ جاؤ جو صفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ میں سوچا وہ تو 70 ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک، لیکن حضور کا حکم تھا، میں بلا لایا۔ کہا اب ان کو پلاؤ۔ کہا پریشان تھا، لیکن جب پہلے نے پیا ایک قطرہ بھی کم نہ، میں سمجھ گیا حوض کوثر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا۔ کہا کہ ان سب کو پلاؤ۔ کہا ایک نے پیا، پھر دوسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ اللہ اعلیٰ فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے پلایا، کہا اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ میں سراب ہوا، حضور اب نہیں پیا چاہتا۔ پھر آقا کریم وہ پیالہ لیا۔ استاذ مکرم فرمایا کہ یہ تو دیکھتے ہو کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا، یہ بھی تو دیکھو کونین کا سردار اور 70 کا جوٹا پی رہا، اس پہلو پہ بھی ذرا نظر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا محبوب تم تو جانتے ہو ان کے چہروں سے، اللہ اکبر، کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لا یسالون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ عموماً ایسے لوگوں کی تلاش بڑی ضروری ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، وہ تو لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں، اور جو بیچارے عزت نفس کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر، سروے کر کے دیکھ لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے محروم تک بھی پہنچنا اور سائل تک بھی پہنچنا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوال کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا گر گیا، گھوڑے سے اترے اور نیچے سے اٹھایا اور پھر بیٹھے۔ خادم نے عرض کی حضور آپ فرما دیتے میں اٹھا کے دے دیتا۔ کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا ہے،
اس لیے میں نہیں سوال کرنے کی ہمت رکھتا.